سورہ نمل آیت 68 اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد وعدنا تحقیق وعدہ کیا گیا ہم سے ھذا یہی نحن ہم و آباؤنا اور ہمارے باپ دادا من قبل اس سے پہلے ان نہیں ھذا یہ الا مگر اساطیرو کہانیاں اولینا پہلے لوگوں کی یہ وعدہ ہم سے اور ہمارے باپ دادا سے پہلے ہوتا چلا آیا ہے، یہ تو صرف پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ اگلی آیت دیکھیں، قل فرما دیجئے، سیرو چلو پھرو تم، فی الارض زمین میں، فانظرو پھر دیکھو، کیفا کیا، کانا ہوا، عاقبات انجام، مجرمین مجرموں کا۔ آپ فرما دیجئے کہ تم زمین میں چلو پھرو، پھر دیکھو کہ گناہ گاروں کا انجام کیا ہوا۔ اگلی آیت دیکھ لیں، ولا اور نہ تحزن غمگین ہوں علیہم ان پر، ولا اور نہ تکن آپ ہوں فی ضیقن تنگی میں، مما اس سے جو یمکرون وہ مکر کرتے ہیں۔ اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانے کا حکم ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، تو جب انہوں نے یہ حکم لوگوں تک پہنچایا، اللہ کی باتیں لوگوں تک پہنچائیں، عجیب باتیں سننے کو ملیں، رنجیدہ کر دینے والی، دکھ دینے والی۔ اب غم کس چیز پر ہوتا ہے انسان کو؟ آپ کسی کی خیر خواہی کرنا چاہیں، کسی کو دکھ اور تکلیف میں دیکھیں اور آپ اس کا علاج اس کو دیں، اور آگے سے وہ اس کا مذاق اڑائے، حقیقت میں پھر آپ کو یا اس پیش کرنے والوں کو دکھ ہوگا۔ دو طرح کا غم دیکھیں، بہت سارے اس کے ہو سکتے ہیں پہلو۔ پہلی بات تو یہ ہے کس کی بات کو غیر اہم سمجھا گیا۔ آپ جس کو اتنی اپنا عزیز تر جانیں، آپ اس کی اتنی تکریم کرتے ہوں اور اسی کی بات کو کوئی دوسرا رد کر رہا ہو، تو آپ کی جو تکریم، آپ کی جو اس سے تعلق اور محبت ہوگا وہ آپ کو بے چین کر دے گا۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ آپ اس کو دیکھو کہ وہ برباد ہونے جا رہا ہے، وہ ناکام ہونے جا رہا ہے، وہ ذلیل اور خوار ہونے جا رہا ہے، اور اپنی سی آپ پوری کوشش کرو اور آگے سے اس کا مذاق اڑایا جائے، اس کو اہمیت نہ دی جائے، تو پھر اس کے آنے والی تکلیف اس احساس کرنے والے کو اور دکھی کر دے گی۔ اب اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کتنی پریشانی، کتنی تکلیف اور کتنا غم ہوتا تھا، جس پر اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ آپ غم نہ کریں۔ غم تو آ رہا تھا نا، تکلیف تو آ رہی تھی نا، دکھ تو ہو رہا تھا نا، اور ہم اس پیار کرنے والے اور اس خیر خواہ کے ساتھ ہمارا رویہ کیسا ہے، ہم ان کے احکامات کو کیسے لے رہے ہیں، ہم ان کی سنتوں کے ساتھ کر کیا رہے ہیں، وہ ہمارے لیے اتنے رنجیدہ ہوں، اتنے غمگین ہوں، ایسی فکر کریں یہ ہم کر کیا رہے ہیں، یا جنہوں نے اپنی نیک بختی سے، اپنی خیر سے، اپنی عزت اور تکریم سے منہ پھیرا، وہ کتنے بد نصیب لوگ۔ یہ نہیں مانتے، پھر ان سے کہو تم چلو پھرو زمین میں، دیکھو جو بڑی بڑی سلطنتیں تھیں جنہیں تم تاریخ میں بڑا سمجھتے ہو، آج تم دیکھو ان کے ساتھ ہم نے ان کا حشر کیا کیا، کہاں گئے وہ لوگ جو ان کا غرور تھا، دبدبا تھا۔ پھر یہ باتیں کہ یہ ہمارے پہلوں کے ساتھ بھی ایسی باتیں، کیسی کہانیاں سنائی جاتی رہیں، یہ تو بس کہانی ہے، کس سے؟ ہم جو قرآن کو نہیں سمجھ رہے، ہم جو قرآن کو اہمیت نہیں دے رہے، کیا سوچ کے اہمیت نہیں دے رہے؟ ہم نے اتنا اس کو اہم جانا، اتنا لازمی، اتنا ناگزیر جانا، اپنی دانش میں یہی سمجھے بیٹھے ہیں بھلا میرا اس سے کیا کام، اس میں باتیں ہیں، لوگوں کی قصے ہیں، کہانی ہیں، کچھ قانون، کچھ قاعدے ہیں، کچھ باتیں کی گئی ہیں، کچھ باتوں سے ڈرایا گیا ہے، بس ایسا کچھ ایسی سی باتیں ہیں، اور پھر میرا ان باتوں سے کوئی تعلق نہیں بنتا۔ پڑھنے والے پڑھیں، اگر آج ہم ان کی اس رویے کو برا جان رہے ہیں، اگر آپ تھوڑا سا بھی غور کر کے اس کو، ان کے ان باتوں کو برا جان رہے ہو، خود پہ دیکھو، ذرا نظر کرو، ہم خود کیا کر رہے ہیں، میرا معاشرہ، میرے ارد گرد رہتے لوگ قرآن کے ساتھ، اللہ کی اس کلام، اللہ کی اس نصیحت کے ساتھ کر کیا رہے ہیں، ان کا رویہ ایسا کیوں ہے؟
کچھ تو سوچ رکھا ہوگا نا، جس کی بنا پر نہیں جی یہ بات بہت اہم ہے، یہ کتاب بہت اہم ہے، بہت اعلیٰ ہے، سمجھنا، پڑھنا، اس پر عمل نہیں کرنا، پھر میرا اقرار اس کو اہم جاننے کا جھوٹا ہے۔ اگر سچا ہے تو پھر اس پر میرا عمل کیوں نہیں؟ یہ میرا دستور زندگی کیوں نہیں ہے؟ میرا ہر فیصلہ قرآن کے مطابق کیوں نہیں ہے؟ یہ میرا اس سے تعلق ہے کہ میری زندگی قرآن کے مطابق ہے یا اس کے خلاف ہے، یا کسی اور سے میں نے ادھر ادھر سے سن کر بس کچھ چیزیں میں نے اپنائی ہوئی ہیں، پھر اس کی میں نے تصدیق نہ کی۔ قرآن اس کے حوالے سے کیا کہتا ہے؟ یہی تو پھر فرقے بنتے چلے گئے نا، مختلف سلاسل، مختلف طبقوں میں لوگ بٹتے چلے گئے۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ اس محور سے دوری تھی جس کے گرد ہم سب نے رہنا تھا، جو ہمارا دستور زندگی تھا، وہ قرآن۔ ادھر ادھر سے سنی سنائی باتوں پر ہم نے اس کو جیسے لیا، ہم نے بس اس سے ویسا لے لیا، کبھی خود نہ دیکھا، خود نہ تحقیق کی۔ یہ کہا جا رہا ہے نا، تم چلو پھرو، دیکھو، پھر تحقیق کرو ہوا کیا، لیکن ہم اپنے نفس کی خاطر سیر سپاٹے کر لیں گے۔